السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بینش مجاہد ہے اور یہ میرے چینل کی پہلی ایسی ویڈیو ہے جو اردو میں ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ میں جو بات کرنے والی ہوں اس کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ میرے حامی و ناصر ہوں گے۔ مظلوم کی مدد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ، دوسرا آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظالم کے سامنے اگر آپ ڈٹ جاتے ہو اور آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دے گا اور آپ کے اندر طاقت نہیں بچے گی کہ آپ آئندہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ آپ کو وہاں سے نہیں توڑے گا جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، جیسے آپ سمجھے کہ مجھے کوئی کیا ہی کہہ لے گا تو وہ آپ کو کچھ کہے گا بھی نہیں۔ وہ آپ کے خاندان پہ آئے گا، جو آپ کی سب سے ضروری چیز ہے، آپ کی فیملی، اس پہ آئے گا وہ، اور وہ وہاں سے آپ کو توڑے گا۔ اور اگر اس کو اس سے بھی زیادہ کوئی کمزور چیز ملی آپ کی تو وہ اس جگہ سے توڑے گا، اور آپ مظلوم کے حق میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جنگ ایک بہت الگ سینیریو ہے، میں صرف کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہوں، جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے مظلوم کی مدد کریں۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ مظلوم کو چپ کر کے کچھ پیسے دے دیں، اس کو چپ کر کے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیں جو اس میں امید کی کرن جگائیں، کچھ ایسی اس کی مدد کر دیں جو آپ کو اگر ساری زندگی بھی کرنی پڑے تو آپ آسانی سے کر سکیں۔ ایک کہاوت ہے کہ شیر کی 1 سال کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں مانتی ہوں، لیکن تب جب شیر نے صرف اپنے لیے لڑنا ہو۔ اگر شیر نے کسی بچے کے لیے لڑنا ہے نا، اپنے بچے کے لیے لڑنا اس نے، یا کسی مظلوم کے لیے اس نے لڑنا، اپنے قبیلے میں سے کسی مظلوم کے لیے لڑنا، تو وہ اس چیز میں کبھی جلدی نہیں ڈالے گا کہ اس کی موت ہو جائے۔ وہ ہمیشہ اس چیز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو ڈیلے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں تاخیر ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو ہی نہ، آپ سے مظلوم کا ساتھ دو، اس کے کندھے پہ ایک تھپکی دے دو، اس کو چند پیسے دے دو جو اس کے ایک وقت کا کھانا ہی گزار لیں، کچھ نہیں تو آپ اس کے لیے کسی کو جگہ ہی دو کہ یار میں نہیں کر پا رہا تو تم کر دو، کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ لے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تو کر سکتے ہوں گے، کوئی ایک لفظ، کچھ، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مظلوم بنا دیا کہ آپ کسی دوسرے مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے۔ آج وہ مظلوم ان میں سے ایک اپنی کلودنگ برانڈ بنا کے بیٹھا ہے، جنگ کی حالت میں اس نے اپنے لیے ایک بزنس کھڑا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں انگلش میں ویڈیو بناتی تھی اور میری بہن اکثر مجھے کہتی تھی کہ تم اردو میں بنایا کرو، اور میں کہتی تھی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک پاکستانی عورت کے لیے بہت ضروری ہے، اور شاید اسی کوشش میں یہ کرتی تھی، لیکن مجھے اب احساس ہوا کہ پاکستان میں شعور کی بھی کمی ہے، اور اس کو دینے کی ذمہ داری میں بھی کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو زندگی جینے کے کچھ طریقے آنے چاہیے۔ سارا دن آپ موبائل یوز کریں، دن میں 10 منٹ اپنے آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتے آپ، 10 منٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست کیوں نہیں ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو 10 منٹ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اور 10 منٹ کیا برداشت کرے گا؟ برداشت کی بات کری ہوں، انجوائے کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ 10 منٹ گزاریں، اور اگر آپ گزارتے ہیں تو کوڈوز ٹو یو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس قابل ہیں۔
لیکن اگر آپ اس قابل ہیں تو اپنی قابلیت کو کسی اچھی جگہ پہ استعمال بھی کریں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی دوسری ذات کے لیے بھی، اس ذات کے بندوں کے لیے بھی۔ میں جس طرح سے یہ بات شاید میں کبھی نہ کر پاتی، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنا حامی و ناصر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کروا دی مجھ سے۔ میری ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں 10 لیسنز دے کے جاؤں، میری ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ سنیں، آپ کو کوئی تعلق، آپ کو کوئی انسانیت محسوس ہو اور آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں، آپ کے اندر انسانیت جاگ جائے۔ اگر مجھے اس سے پیسے ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو مجھے ایٹ لیسٹ ایک انسان تو جاگ ہی جائے گا نا۔ پاکستان میں ایک کمپنی ہے، خیر وہ بات چھوڑیں، میں یہ کہوں گی کہ کچھ لحاظ کر لیں، کچھ لحاظ کر لیں، اپنی ذات سے نکل کے کسی کا سوچ لیں، کسی کو اتنا نہ گرائیں، کسی کو اتنا تذلیل نہ کریں کسی کی کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کے روئے کہ اللہ یہ تیرا بندہ اور اتنی اذیت دے جو مجھے۔ وہ انسان بنے کہ جس کا نام لے کے انسان اللہ کے سامنے شکر ادا کرے کہ اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے مجھے آج یہ فائدہ پہنچایا، تو اس سے فائدہ پہنچا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچائے گا اس طرح؟ مجھے نہیں پتہ میرے الفاظ میں تاثیر ہے یا نہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہو، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے دل میں اتر جانی چاہیے۔ آپ کبھی بھی کہیں بھی جاتے ہوئے کسی بھی انسان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ بات آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا بہتر ہوگا، آپ کے لیے نہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اور اگر ان کی زندگی میں آپ کی وجہ سے بہتری آئی تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی بہت سدھر جائے گی۔ پتہ ہے انسان نا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، اور اسی لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ راہ چلتے کو پانی نصیب کرتے ہیں، آپ راہ چلتے کو پانی پلا دیں، کچھ تو ہوگا آپ کے پاس، اتنا تو آپ کے رب نے آپ کو بے بس نہیں چھوڑا ہوگا۔ ٹرسٹ اللہ پاک، جہاں تک میری امید ہے، اگر آپ رہ گئے ہیں بے بس He loves you more than 70 تو mothers. آپ دعا تو کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے رب نے آپ کو اجازت دی ہے، وہ تو آپ کا ہتھیار ہوگا نا کہ آپ اپنے رب کے سامنے دعا کر دیں کسی کے لیے۔ مجھے نہیں پتہ میرے الفاظ کس حد تک آپ کو سمجھ آئے ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایک انسانیت جگانے کا ایک ذریعہ مل گیا ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا نہیں دل کر رہا یہ سب کہنے کا۔ اگر آپ کے اندر خود انسانیت ہوئی نا، اور آپ چاہتے ہوئے کہ آپ کے اندر شعور آئے اور آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ خود اس چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، اپنے ساتھ وقت ضرور گزاریں، آپ کا اپنا آپ ہی آپ کو اتنا علم دے دے گا۔ غور و فکر کریں چیزوں پر، لحاظ کریں۔ اللہ حافظ۔